پہنچاتا ہے۔ سماج کے اندر ترقی کا باعث بننے والی چیز زکوٰۃ ہے، اور اسی چیز کو ہم نے روکا ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اجتماعی طور پر معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس ایک جگہ جمع کر کے جہاں جہاں مستحقین ہیں ذمہ داران ان مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہماری 10,000 کی زکوٰۃ نکلی ہے تو 2500 میں نے فلاں مدرسے میں، 2500 فلاں دارالعلوم میں، 2500 فلاں کو اور 2500 فلاں کو، وہ 2500 کھا پی کے برابر، وہ 2500 کھا پی کے برابر۔ اور سماج میں ان لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والے ان لوگوں کی تعداد آج بڑھ چکی ہے جو آپ کی زکوٰۃ لے کر کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ سماج کے ان غریبوں کو زکوٰۃ کے مال سے کاروباری سہولیتیں مہیا کروا کر انہیں اس لائق بنایا جائے کہ اس رمضان سے آ کر اگلے رمضان میں وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ 2500 روپے میں کون سا صاحب زکوٰۃ دینے کا کام ہوتا ہے؟ 2500 روپے میں کون سا انسان اس لائق ہو جائے گا کہ وہ خود زکوٰۃ دے؟ ہر ایک شخص اپنے دل و دماغ میں خیال کرے، لہٰذا اپنے طریقے کو بدلے۔ زکوٰۃ اس جگہ دیجئے جو اس کا صحیح مستحق اور حقدار ہے۔ زکوٰۃ کو ایسی جگہ دیجئے کہ جو شخص محنت کش ہو اور محنت کر کے اپنی غریبوں کو دور کر کے اس زکوٰۃ کے مال سے کاروبار کرے، اور کاروبار کر کے اگلے سال خود زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد پھر حل ہوگا نا، زکوٰۃ کا مقصد پھر آپ کو ملے گا۔ ورنہ یہ ہر سال آپ 2500 کے تبرک بانٹ دیتے ہو، کھا پی کر لوگ برابر کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ وہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ دے دیجیے۔ کیوں صاحب؟ پچھلے سال دی تھی تو تو نے اس سے کیا کیا؟ کہا کہ کھا پی کے برابر کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو زکوٰۃ خور بنا لیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ جو 2 سال کورونا کی اس کٹھن پریشرم کے بعد یہ جو نکلا ہے مڈل کلاس طبقہ، ابھی بھی اس سچویشن میں نہیں آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی بہت نچلے سطر پر گیا ہے کورونا کے بعد، لیکن یہ مڈل کلاس طبقہ اور ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب فقیر لوگ لیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال میں کیوں لوں؟ نہیں، آپ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہو کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ زکوٰۃ تو صاحب میں زکوٰۃ اپنے نفس کے ساتھ نہیں ہے تو میں برا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا مال سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا مال ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے جو برائیاں غریبی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہوتی ہے۔ آج اس مال کو مڈل کلاس کا طبقہ نہ لے کر پھر کیا کرتا ہے؟ صاحب بینک سے لون لیں گے اور اس پر بیاج دیں گے، انٹرسٹ دیں گے۔ جو کام، جو مدد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر زکوٰۃ کی شکل میں بھیجی تھی، اس کو چھوڑ کر تو حرام کام بینک سے لے کر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں سماج کے اندر؟ بتائیے کہ آج ہمارے شہر ککشی کے اندر کاروبار کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے رسوخداروں اور پیسہ لیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بیاج انٹرسٹ بھرتے ہیں، اور اس کے اندر زمین تک کے لگ جاتی کمر۔ حال یہ ہے، ارے مسلمانوں، ہم نے اپنے اس زکوٰۃ کے سسٹم کو نہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم کاروباری اور معیشت کو بہترین شکل میں لانے کے لیے اسلام نے ہمیں دیا تھا۔ ہم نے زکوٰۃ کو یہ سمجھا کہ صاحب یہ تو بھیک ہے۔ نہیں، بھیک نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ دینے والے پر احسان کر رہے ہو، اس لیے کہ جس دن زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کو یہ امت سمجھ لے گی اور زکوٰۃ کا ادائیگی صحیح طریقے سے ہونے لگ جائے گی، امت میں ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ پھر ہمارا یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی سوچ اور اپنی عقل کے ترازو میں اسلام کے پیمانوں اور اسلام کے احکامات کو تولنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مڈل کلاس طبقہ ہو یا اچ استر رکھنے والا مالدار طبقہ ہو، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ لینے کے لائق ہے وہ، تو آپ زکوٰۃ ضرور لیجئے، اور زکوٰۃ لے کر اپنی کاروباری حالات کو ٹھیک کیجئے، اس لیے کہ آنے والے وقت میں کاروباری حالات کی وجہ سے ہی آپ پچھڑو گے اور آپ برے حالات میں جاؤ گے، اور جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس امت پر اور اس قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زکوٰۃ کا
طریقے سے استعمال کیجئے اور صحیح جگہ پر اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیے، اس لیے کہ زکوٰۃ جب صحیح جگہ پر پہنچتی ہے تو پھر سماج ترقی کرتا ہے، معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اگر صحیح جگہ نہیں گئی تو پھر زکوٰۃ کھا پی کر ہر سال کی طرح برابر ہو جائے گی، اور آپ کا سماج جہاں تھا وہیں رہے گا، بلکہ اس سے نیچے جائے گا، اس سے بھی نیچے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ ہمیں پہنچانے کی مالک ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا آج میں نے اپنے پیر بھائیوں کو بلا کے کہا ہے اسپیشل، میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو، جنہوں نے سلائی کرانا ہے وہ بھی پہلے کرا لو، لین دین کے معاملات پہلے سمیٹ لو۔ رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں بازاروں کے چکر کم کرو، اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ۔ کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو، تو ابھی سے تیاری کریں، پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں، قبل از وقت تیاری کریں، جد و جہد کریں۔ سنہری جالیاں سامنے ہوں یا گنبد خضرا سامنے ہو، اب دعا کرتے وقت وہ اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف، سنہری جالیوں کی طرف رکھے یا کسی اور طرف کرے؟ کس طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قبرستان جائیں یا کسی قبر پہ جائیں، نارمل عام بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر بھی جا کے سنت یہ ہے کہ سلام کہیں، ٹھیک، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں تو وہاں پر تمام لوگ وہاں جو کھڑے ہیں وہ بھی یا جو گزر رہے ہوتے سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سلام پیش کریں، درود و سلام پیش کریں۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، جس نے جو درود پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ درود جو ہے کیا یہ بذات خود دعا نہیں ہے؟ درود بذات خود دعا ہے، کیونکہ درود کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اے اللہ اپنے نبی پر، ہمارے آقا پہ رحمت نازل فرما۔ درود شریف یہی ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما۔ یہ ہے درود، تو درود ہے دعا۔ جب آپ روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ کدھر منہ کر کے یہ پڑھتے ہیں؟ بالکل سنہری جالیوں کی طرف۔ قبلے کو آپ کی پیٹھ ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کا جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، اور اب آپ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ وہاں جا کر جو دعا پہلی دعا کرتا ہے وہ پہلی دعا قبلے کو پیٹ کرتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ تو جب آپ اس دعا میں، وہ دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے نا، ٹھیک، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا، جب وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کر رہے ہیں اور قبلے کی طرف آپ پیٹھ کر رہے ہیں، تو جو اس سے اگلی دعا ہے کہ اور کوئی دعا مانگنی ہے اب، تو اس میں کیوں یہ ضروری ہے کہ اب یوں ہو جائے؟ جو درود پڑھا تھا وہ بھی تو دعا تھی، جب وہ دعا تھی اور اس دعا کے اندر تو آپ نے ادھر کو منہ کیا، ادھر کو پیٹھ کی، اب اس سے اگلی دعا کے لیے یہ کیوں ہے کہ آپ اب یوں کر لیں اور آپ ادھر کو پیٹھ کر دیں؟ اچھا، پھر درود پاک کے اندر آپ یہ دیکھیں، درود پاک صرف اتنا نہیں ہوتا کہ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، درود پاک کے الفاظ میں تو یہ بھی شامل ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو السلام علینا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم پر سلامتی نازل فرما۔ یہ دعا تو اپنے لیے کی نا، درود پاک کا تو چلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی یہ تو دعا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، لیکن اگر کوئی یہ پورا درود ہی پڑھتا ہے کہ درود ابراہیمی اور ساتھ میں سلام نماز، یہ دونوں کو ملا کے پڑھتا ہے، تو اب وہاں پر اپنے لیے بھی جو دعا اس نے کی ہے وہ ادھر منہ کر کے کی ہے اور قبلے کو پیٹھ کی ہے،
تو اب اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے بھی یہ ہے، تو اب کیا ضروری ہے کہ اس سے اگلی بات جب مانگنا شروع کریں تو اب پھر جائیں آپ. اگر پہلی جائز تھی تو یہ بھی جائز ہے، اگر وہ دعا ادھر منہ کر کے جائز تھی تو اسے بعد والی دعا بھی اسی طرح جائز ہو جائے. تو لہٰذا یہ وہاں پر جب دعا کرے سلام عرض کرے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی چہرہ کر کے دعا مانگی جائے. اور یہ باقاعدہ محدثین نے اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غالباً جعفر بادشاہ تھا تو خلیفہ بنی عباس، تو وہ مسجد نبوی شریف میں تھا، اس نے اپنی آواز بلند کی تو امام مالک نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہاں پر اپنی آواز بلند کر رہے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یہ. تو اس نے اپنی آواز پست کر لی. پھر جب وہ دعا مانگنے لگا تو اس نے کہا کہ میں دعا قبلے کی طرف منہ کر کے مانگوں یا ادھر منہ کر کے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے. تو امام مالک نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ اس طرف سے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسے پھیر سکتے ہو کہ وہ تو وہ ہیں کہ تمہارے بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کو وسیلہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہٰذا وہاں پر دعا مانگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ، دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اب آپ نے چہرہ ادھر کر لیا ادھر کر لیا، اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، دعا کے لیے نہیں ہے. دعا کے لیے نہیں ہے، دعا کا قبلہ تو آسمان ہے، تبھی تو ہاتھ یوں کرتے ہیں، یہ ہتھیلی آسمان کی طرف کرتے ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے. اس میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جائے وہ دعا مانگے. بندہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اٹھنے سے پہلے، اٹھنے کے بعد 70 قسم کی دعائیں مانگتا ہے، تو کیا ہر دعا کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے؟ بندہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جان اس کی نکل رہی ہے، وہ بولے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، اس کے بعد میں دعا مانگوں گا. بس جس کی جہاں دعا کی باری آتی ہے وہاں دعا مانگ لیتا ہے. وہ دعا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ہو. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے. آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں. آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے، تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں. میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا.